کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے، یہ سورۃ القاریعہ جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جتنی بھی صورتیں مکی ہیں ان میں عقائد کا، آخرت کا، ایمان کا زیادہ تر تعلق اور زیادہ تر ذکر ہے۔ یہ اس کی زیادہ تر پہچان ہے کہ مکی صورتوں میں توحید کا پرچار ہوگا، یقین بالآخرت کا ذکر ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کا کانسیپٹ ہوگا۔ یہ ایسی صورتیں جتنی بھی ہیں جن میں توحید، ایمان، رسالت اور آخرت جس میں ذکر ہو تو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، مدنی نہیں۔ بہرحال کچھ مدنی صورتیں بھی ہیں جن کے اندر رسالت کا، آخرت کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تر فکر آخرت کے دن پہ یقین اور ایمان، اور قیامت کے دن کا یقین اور ایمان، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ، یہ ساری باتیں مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ قاریہ یہ ابتدائی لفظوں میں کرعن سے ہے۔ کرعن کے معنی ہے کھٹکھٹانا، کھٹکھٹا یعنی کھڑکنے والی، کھٹکھٹا یا کھڑکنا، اس کو کرعن کہتے ہیں، اور یہ اس میں فاعل ہے القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کھٹکا دینے والی، کھڑکھڑانے والی، یہ سارے معنی اس کے بتائے گئے ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو طامہ بھی کہا گیا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی جس کے معنی ہے سب پر چھا جانے والی۔ طامہ توئیں سے ہے کہ سب پر چھا جانے والی، اور اس قیامت کے دن کو قرآن مجید نے غاشیہ کے نام سے بھی ذکر کیے ہے کہ جس کے معنی ہے ڈھانپنے والی، عقل کو ڈھانپ لے گی، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اس کو ڈھانپ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، قرآن مجید میں ایک لفظ ادراک کا ذکر آتا ہے، ادراکہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک لفظ یدریک کا لفظ آتا ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں القاریہ، کھٹکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھٹکھڑانے والی، کیا ہے وہ چونکا دینے والی، کیا ہے وہ چیز جو پکارنے والی، کیا ہے وہ چیز جو سخت ہولناک چیخ اور آواز شکل پھڑکنے والی۔ یہ سب چیزیں سب معنوں میں ایک ہی ہیں۔ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، اور کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک کے اسلوب کو غور سے دیکھیں۔ ادراک کے لفظی معنی میں یہاں پر معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے کہ وہ قیامت کیا ہے، اس کا کھٹکا کیا ہے، اور جہاں پر قاریہ کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور 3 مرتبہ استعمال کرنے کا مقصد یہ عرب کی فصاحت و بلاغت میں جب خطیب ان کا خطبہ دیتا ہے تو جب وہ کسی کو خبردار کرتا ہے تو پہلے اس کو الارم دیتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں ادراک چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا مضمون پیش کرتا ہے، جس سے سننے والے کان پھر پوری متوجہ ہو جاتے ہیں، کہ جس سے وہ پوری طور پر متوجہ ہو کر
لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطیبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہوئے ایک خبردار کرتے ہوئے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، لوگ متوجہ ہو گئے۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ پھر لوگ اور متوجہ ہو گئے۔ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ اب جہاں بھی قرآن مجید میں ادراک کا لفظ آتا ہے اس سے مراد حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اب اس کی حقیقت واضح ہے، اس کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت کے آنے کی۔ اور جہاں یدریک کا لفظ آتا ہے، ما یدریک کا کے لفظ جیسے ہوتے ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو ادراک کے اندر اللہ تعالیٰ کا الفاظ کے اندر امت بندوں کو اور رسول اللہ کی امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس سے مراد اس چیز کا ادراک ہے کہ لوگوں مانو اس بات کو کہ ایک وقت قیامت کا آنے والا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت صغری ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ہر وہ شخص، کیونکہ اس صورت کے بعد ہم نے پڑھا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ بڑی قیامت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کیسے آتا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سورۃ حج کی ابتدائی آیات کیسی ہیں بتائیں؟ سورۃ حج کی ابتدائی آیات سنائیں، بتائیں سورۃ حج کی ابتدائی آیات۔ ہاں حافظ صاحب بتائیں آپ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسے نہیں ہے یہ، پھر بھی آپ نے پوری آیت صحیح نہیں پڑھی۔ بہرحال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، قیامت کبریٰ جب واقع ہوگی تو وہ کھٹکھٹانے والی، وہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حق اور ٹھیک طور پر واقع ہونے والی جس کے اندر کوئی شک نہیں، اس لیے کہا وما ادراک ما القاریہ، اس کے بارے میں ذرا شک کی گنجائش نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے۔ یعنی اس کا ادراک اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تاکید فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی ذرا بھر بھی تامل ہو یا ذرا بھر بھی اس کے اندر تردد ہو یا شک ہو۔ ہاں یہ البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کہ شاید قیامت قریب ہو۔ اب اس کے بارے میں ادراک واضح نہیں، ادراکہ کے لفظ کے اندر وضاحت ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، لیکن اب کب آئے گی؟ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کہ شاید کہ وہ قیامت قریب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا والساعۃ کہیعتین، آپ اپنی انگلیوں کے دو اشارے ایسے کرتے تھے آگے پیچھے، بڑی انگل اور شہادت کی انگلی کو آگے پیچھے کر کے دکھاتے تھے کہ میں قیامت کی نشانیوں میں ایسی نشانی ہوں کہ بس میرے بعد اب قیامت ہے۔ اب یہ ایک ایسا وقت 1500 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اب یہ قریب ہے، اللہ کے نزدیک وقت کی کوئی قید نہیں، اور اچانک یہ وقت اپنی مدت پوری ہونے کے ساتھ قیامت کے اس ہولناک واقعہ کو ظاہر کرے گا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک وہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا جھٹکا ہوگا کہ وہ اس ایسا دنیا کے جھٹکوں کی طرح نہیں ہوگا کہ جب زلزلہ آئے تو کوئی عمارت باقی رہتی ہے، کوئی عمارت ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ جائے گی، دنیا کے نظام کے اندر جس قدر ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز اور ریڈار، دنیا کی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں، مضبوط ترین عمارتیں جن کو بم بلاسٹ کرنے کے باوجود بھی نہیں گرایا جا سکتا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ خبردار خیال کرنا یہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا جو تو عام دنیا کے زلزلوں کی طرح کہ جس میں کوئی عمارت گرتی ہے تو کوئی نہیں گرتی، اور کوئی گرتی ہے تو آدھی گرتی ہے آدھی نہیں گرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے زلزلے میں ہم ہر شے کو چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، دکن دکا، اور ہم اس کو پیس کے رکھ دیں گے جیسے چکی میں کوئی چیز پیسی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسا کہ بکھرے ہوئے پتنگے، مبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پتنگوں کے اندر قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اور وہ بغیر کسی ترتیب کے اور بغیر کسی آرگنائزیشن کے وہ اڑتے ہیں اور پھرتے ہیں اور چلتے ہیں اور گھومتے ہیں، ان کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی۔ کبھی آپ پتنگوں کو دیکھیں کسی لائٹ پر روشنی پر، ان کی چلت پھرت جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ قیامت کا جھٹکا ایسا ہوگا کہ انسان پتنگوں کی طرح کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا۔ بچنے کی آج بھی دنیا میں سونامی کو دیکھ لیں، تھوڑے سے چھوٹے سے زلزلوں کو دیکھ لیں تو انسان گاڑیوں میں کدھر جا رہا ہوتا ہے اور کہاں سے پھر اٹھ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور زمین کے اس جھٹکے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کس طرح کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے زلزلے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو بڑا زلزلہ ہوگا وہ قیامت کا جھٹکا ہوگا، اور اس جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اپنی مٹھی میں مسل دے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی کو بند کر کے تمام زمینوں کو اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹیں گے۔ ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، اور یہ آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے اور بسیدہ کاغذ کی طرح ہو جائیں گے۔ واہیا، ایسا بسیدہ کہ جیسے پھٹا ہوا، اکھڑا ہوا۔ یہ ساری تفصیل یہ مختلف صورتوں میں قیامت کے واقعات میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بتایا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں، ایک جھٹکا چھوٹا ہے، ایک جھٹکا بڑا ہے۔ بڑا جھٹکا جب آئے گا تو پھر وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ، تو دیکھے گا اس دن اپنی آنکھوں سے، یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو فوراً روح نہیں نکل جائے گی، اور قیامت ان لوگوں پہ آئے گی جو دنیا کے فاسق ترین لوگ ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں خناس ترین لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ اہل ایمان ایک رتی والے بھی، ایمان کی رتی برابر بھی ایمان والے اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت جو بڑا جھٹکا آئے گا وہ کفار پہ آئے گا، اور ایسے کفار پر کہ جو بالکل اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو چکی ہوں گی، اور اس وقت عیاشی بھی ہوگی، فحاشی بھی ہوگی، اور زندگی فراوانی کے ساتھ چل رہی ہوگی، عروج پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہوں گے، اور پھر قیامت کی سب سے پہلی سور کی آواز جب پھونکی جائے گی تو وہ اس کو موسیقی کے دلدادہ سمجھ کر اس خوبصورت اور نہایت ہی دل کو بھانے والی وہ آواز جو سرور کیفیت کے ساتھ، جو ایک موسیقی کی طرز پر ان کو بانسری کی طرح سنائی جائے گی، لوگ اس کو سننے کی طرف متوجہ ہوں گے اور خوش ہوں گے، یہاں تک کہ وہ بڑھتی جائے گی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پترا جائیں گی، دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حاملہ عورتیں اور حاملہ جانور اپنے حمل گرا بیٹھیں، یعنی اس قدر جھٹکی کی آواز ہوگی، اور دنیا اس وقت فوراً موت کا شکار نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم ترونہا، وہ قیامت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھیں گے۔ یہ عذاب کا مزہ ہوگا، ورنہ ایک ہی لخت اگر ان کی آنکھیں پھٹ جائیں اور ان کا دل پھٹ جائے اور مر جائیں تو پھر تو عذاب کا مزہ تو نہ چکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ یوم ترونہا، کہ اس دن وہ دیکھیں گے ٹوٹ پھوٹ کو اور زمین و آسمان کے توڑ پھوڑ کو،
یہاں تک کہ وہ سارا نقشہ خوف و ہراس کا اپنے اوپر اٹھا کر پھر ذلت کی موت مر جائیں گے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو دیکھے گا اب اپنے آپ کو بھی ان کافروں کو کہا جا رہا ہے، اور وہ کافر بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے کا نشہ ان کی عقلوں پر غاشیہ بن کر ان کے اوپر پھیل جائے گا اور ان کو ڈھانپ دے گا. ان کی عقل اور اہل تدبیر اپنی عقل کھو بیٹھیں گے، اہل تدبیر اپنی تدبر کو کھو بیٹھیں گے. یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تو اب یہاں یہ معنی ہو گیا کہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریب یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اب یہ کھٹکھڑانے والی یہ آواز، یہ جھٹکا دینے والی یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ تو بتاؤ، وما ادراک ما القاریہ، ہوگا کیا؟ اس کا جواب تو نہیں ہے اس میں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا کہ وما ادراک ما القاریہ، ذرا بتائیے وہ کھٹکھڑانے والی چیز ہے کیا؟ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں. اب قرآن پورا کھول کے دیکھ لو، کہیں بھی اس کا جواب نہیں ملے گا. تو اس کا جواب کون دیں گے؟ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادراک قیامت کا، وہ قاریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قہری تجلی ہے، وہ اللہ کی قہری تجلی ہے، وہ قہار کی وہ بھڑک ہے، وہ غصہ ہے، وہ جلال ہے، جو ایک تھوڑی سی چنگاری کی شکل میں، تجلی کی صورت میں ان زمین و آسمان پہ پڑے گی، یہاں تک کہ ہر چیز اس کے اثر پر وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی قہری کی وجہ سے زمین اپنا اثر اور زمین اپنا وجود کھو بیٹھے گی. اس لیے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس وقت اللہ کی قہری تجلی اس زمین پہ پڑے گی اور یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر یوں مسل دی جائے گی جیسے آٹا پیسا جاتا ہے چکی کے اندر، اور یوں اڑا دیا جائے گا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا کر تمام کاریگریاں اور ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی عمارتیں جو آپ آج دیکھ رہے ہیں اس قیامت کے جھٹکے سے بالکل خاکستر ہو کر برابر کر دی جائیں گی اور ٹوٹ پھوٹ کر کے اڑا دی جائیں گی، ہوا منصورہ ہو جائیں گی. جیسے پھونکے سے کوئی آپ اپنے ہاتھ کے اوپر مٹی کو تھوڑی سی رکھ کر گرد کو آپ پھونکا مارے تو وہ اڑتی ہوئی، کیا پھر اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اڑتی ہوئی آپ کو اس کا وجود محسوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قہری تجلی پھونک کی شکل میں جو سور کی شکل میں آئے گی، وہ سب کو اڑا کے خاکستر کر کے دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑا دے گی. اب آپ اندازہ کیجئے دھنکی ہوئی اون. وتکون الجبال، یہاں پہاڑوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. زمین تو بہت کمزور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اوپر کھڑا کر دیا، تو پھر یہ ہچکولے اور یہ جھٹکے اور یہ ہلنا اس کا بند ہو گیا. تو معلوم ہوا زمین سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ پہاڑ ہیں. اب پہاڑ ایسے ہیں جو بڑی بڑی ہواؤں کو، بڑے بڑے لہروں اور پانیوں کو وہ ٹکر مارتے جاتے ہیں، مگر پہاڑ اپنی استقامت میں کھڑا رہتا ہے. چپ کرو بیٹا. اور اپنی استقامت میں کھڑا رہتا ہے، اس پر کسی سیلاب کا اثر نہیں ہوتا، اور اس پر کسی ہوا کا اثر نہیں ہوتا، کسی طوفان کا اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم پہاڑوں کو ایسے اڑائیں گے جیسے آج تم دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے آپ ایٹم بم کو پہاڑوں کے اندر آپ نے اڑایا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہاڑ ایسے اڑ رہے تھے جیسے دھواں ہو، جیسے دھنکی ہوئی اون ہو، جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہو. رنگین اون اس لیے کہا کل اہن المنفوش، اس لیے کہا کہ وہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑیں گے. کیونکہ جب کوئی اون کو اچھا کرتا ہے تو اس کو ایک شاخدار لکڑی سے اس کو ہلکا کرتا ہے، اس میں جو ہلکی اون ہوتی ہے وہ اس کے ریزے وہ سرخ اون کی طرح اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہلکی ترین اون ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنکی ہوئی اون کی طرح
ایسے اڑیں گے جیسے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر پہاڑوں کو اڑتا ہوا دکھایا جب آپ دھماکے کرتے ہیں. چاقی کے پہاڑوں میں آپ نے خود دیکھ لیا. اب یہ ساری باتیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہیں. اور اس وقت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ آسمان جو ہیں یہ بھی پھٹ پڑے گا اور یہ بھی سرخ ہو جائے گا. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کی آیت ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب ہم آسمان کو پھاڑیں گے، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وردہ کہتی ہیں سرخ یعنی پھول کو، کدہان جیسے چمڑے کا رنگ ہوتا ہے، کہ ہم اس کو سرخ پھولوں کی طرح اس کو ایسے پھٹ پھٹ کر کے اس کو توڑ دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت آسمانوں پہ مارے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور ایسے ہو جائے گا کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یومئذ واہیہ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ ایک پھٹا پرانا کچا کاغذ جس کو بہت مدت گزر چکی ہو تو اس کو اٹھاؤ تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو تیل کی تلچھٹ کی طرح کر دیں گے. جب تیل بہت زیادہ اوپر یعنی ابلتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہلکی سی تہ بن جاتی ہے، لیکن وہ تہ اس کو تھوڑی سی اگر کوئی انگلی مارے یا اس کو تھوڑا سا تنکا مارے تو پھٹ جاتی ہے. تو ایسے یہ پہاڑ اور ایسے یہ آسمان ہم ایک تیل کی تلچھٹ کی طرح اور کیا کہتے ہیں گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی طرح بکھیر دیں گے کہ اس حال میں قیامت قائم کر دی جائے گی. اللہ اکبر. وانشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان. اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اثر یہ قہری تجلی کا ہوگا جو اس وقت تمام زمین و آسمان پہ پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دیں گے. یہ زمین نہیں رہے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ ہم قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس زمین پر تمہارا محشر نہیں کریں گے، ہم اس زمین کو بدل کر تانبے کی طرح سخت کر دیں گے کہ جس پر چلتے ہوئے آسمان سے سورج کو نیزے کے برابر کر دیں گے. پھر اس کے بعد اس کی تپش سے تمہارے پاؤں جلیں گے اور پسینے سے تم اپنے آپ کو یعنی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اندر اس پانی میں اس پسینے میں ڈوبا ہوا پاؤ گے. اور اللہ کا فضل ہوگا مومنین پر کہ جو اپنی اعمال اور اپنے رب کے فضل سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے اللہ پاک ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا ایک سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اس عرش کے سائے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس کے دل میں ایک رتی بھی ایمان کی ہوگی، اللہ پاک اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کبریٰ کے صدقے امت محمد کو پریشان نہیں کریں گے. میرا یقین ہے اب کسی کا کوئی اور ذہن ہے تو اپنی ذہن کو اپنے تک رکھے. میرا دل یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نہ حبیب کے سامنے شرمندہ کریں گے، نہ اپنے حبیب کو اپنے نبی اپنی امت سے غمزدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ سب عذاب کافروں کے لیے ہیں، منکرین کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے ہیں، مبتدعین کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، ظالمین کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈھٹائی کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے نہیں ہیں، جو ڈرنے والے ہیں. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تقاضے اور 99 باب رحمت کی امت محمد پر کھول کر اور اپنے بندوں پہ کھول کر یقیناً ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے، محشر کی سختیوں سے اور اس وقت کی گرمی کی شدت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیات کا ایک نچوڑ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ پھر ہم زمین کو بدل دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض. اب یہاں سے کئی باتیں نکلتی ہیں، کئی مسائل نکلتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انسانی وجود کو بھی پھر روز قیامت جب کھڑا کریں گے تو پھر مالا ینفق کر کے کھڑا کریں گے. یہ نہیں کہ انسان کی روح یہاں سے نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، گل جاتا ہے، وہاں گلنے سڑنے والا عمل ختم ہو جائے گا. جب گلنے سڑنے والا عمل ختم ہو جائے گا تو حقیقی وجود روح کو دیا جائے گا، اور حقیقی وجود کو روح کا وجود دیا جائے گا، اور روح کو جسم کا وجود دیا جائے گا. اس لیے روح کی پرواز بھی بہت اونچی ہوگی اور جسم کی پرواز بھی روح کی طرح اونچی ہوگی. آج جسم پر ہماری جو زندگی کا اثر ہے وہ روح کی وجہ سے ہے.
روح نکل جائے تو ہمارے جسم کے اوپر کوئی اثرات نہیں پڑتے، پھر یہ جسم ختم ہو جاتا ہے۔ روز قیامت جسم اور روح کو ایک کر دیا جائے گا، جس سے حقیقی مزہ اور لطف زندگی کا عطا کیا جائے گا۔ پھر انسان کہے گا کہ جیسا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ وہ اس دنیا کو اچھا اپنی دنیا سمجھتا ہے ایک تنگ کوٹھی کے اندر، مگر جب دنیا میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو روتا ہے، اور اس وجہ سے روتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر ہاشمی صاحب اس بات کی شاید تصدیق ضرور کریں گے کہ میں نے کہیں تحقیق کی تھی، پڑھا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بچہ جب زمین پہ آتا ہے تو اس وقت روتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی اصل زندگی کو چھوڑ کر روتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مگر یہاں جب عقل اس کو دی جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ اس دنیا کا بن جاتا ہے۔ جب اس دنیا سے جب اس کی عقل کھولی جائے گی، قبر کے پیٹ میں جائے گا تو وہاں پر جا کے پھر برزخ کی آنکھ سے دیکھے گا، پھر وہاں جا کے کہے گا کہ یہ اصل زندگی وہ نہیں تھی، اصل زندگی دنیا کی نہیں تھی، اصل زندگی تو قبر ہے۔ پھر قبر سے جب کھڑا کیا جائے گا تو پھر حقیقت کی زندگی کا مزہ چکھے گا، جس زندگی میں پھر کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو اس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جو شخص ثقلت موازین کہ اس دن جن کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، ثقیل سے ہے، ثقالت اردو کا لفظ ہے، یہ چیز بڑی ثقیل ہے، یہ بڑی وزنی ہے۔ جس دن جس وقت جس شخص کے وزن کیے جائیں گے، موازین ان کا وزن بڑھ جائے گا، یعنی ان کی نیکیوں کا۔ یہاں خود امیر جو ہے وہ بر کی طرف ہے، ابرار کی طرف ہے، نیکیوں کی طرف ہے، کہ جس دن ان کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں نیکیوں کا وزن کیسے بڑھ جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نیکی کا وزن بھی ہے؟ آج کی اس جدید دور میں تو آپ بارش کو بھی ماپ لیتے ہیں، آپ جس میں انسانی کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو بھی آپ ماپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ بخار اور بلڈ پریشر کو بھی ناپ لیتے ہیں، کولیسٹرول کی مقدار بھی آپ ماپ لیتے ہیں، خون کے اندر شوگر کو بھی آپ ماپ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں جب آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے جسم کے ایک ذرے ذرے کی برابر ہلکی سی چیزوں کو وہ لکھ لیتی ہے، بتا دیتی ہے، ماپ دیتی ہے، اور بارش ہو تو بتا دیتی ہے کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے، تو اب تو یہ اعتراض بالکل عبث ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وزن روز قیامت اعمال کا کیسے ہوگا اور نیکیوں کا عمل کیسے وجود میں آئے گا۔ تو آج اس بات کا جواب تو واضح ہو چکا ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ وزن بڑھائے جائیں گے، جن کے وزن بھاری ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اخلص فی دینک، کہ اپنے دین میں، اپنے عمل میں اخلاص کو پیدا کیجیے۔ اگر تمہارا عمل تھوڑا بھی ہو مگر اخلاص زیادہ ہوگا تو ایک بار دل سے کلمہ پڑھنے والا، اس کے ایک کلمے کا وزن جو اخلاص سے اس نے پہلی مرتبہ ایمان میں داخل ہونے کے وقت پڑھا، اس ایک پرزے کو جب ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہوگی۔ اس لیے لوگوں، نمازیں لمبی لمبی پڑھو یا چھوٹی پڑھو، جب تک تمہاری نمازوں میں اخلاص نہیں، روزے رکھو اور اگر اخلاص نہیں، اگر زکوٰۃ دو اخلاص نہیں، تو وہ وزن میں نہیں آئیں گے۔ وزن ان اعمال کا ہوگا جس میں تمہارے اعمال کے وزن میں بھاری پن ہوگا، اور بھاری پن تمہارے لیے ثقالت کا باعث تمہارے اخلاص سے ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الناس کلهم ہالکون، ساری انسانیت ہلاکت میں ہے، الا العالمون، مگر دین کو جاننے والے بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا والعالمون کلهم ہالکون، یہ سارے عالم لوگ بھی ہلاکت میں ہیں، مگر الا العاملون، مگر عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا والعاملون کلهم ہالکون، یہ سارے عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں، الا المخلصون، مگر اخلاص کرنے والے بچ جائیں گے۔ لیکن آگے پھر بھی فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اب اخلاص تو حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، دکھاوا بھی نہیں، ریا بھی نہیں، اب کیا چیز ہے جو اس کو خطرے میں لے جانے والی ہے؟ حضور نے فرمایا اب اس کا تکبر جو عجب ہے، جو اس کے ریا سے ہٹ کر ہے، وہ دل میں اگر یہ سمجھے کہ میں ہی عبادت گزار، میں ہی روزے دار، میں ہی زکوٰۃ دینے والا، میں ہی سخی غنی، اگر اس کے دل میں صرف یہی خیال رہا کہ میں بڑا ہی نیک ہوں، تو اس کا یہ اخلاص بھی وہ خطرے کی ایک نشانی بن جائے گی اور وہ سارا اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اس لیے فرمایا اور مخلص لوگوں کے لیے اب خطرہ ہے ان کے تکبر کا، ان کی عجب کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے بچائے اور ہمارے عمل کے اندر جو وزن ہے وہ پورا کر کے دکھائے، تاکہ روز قیامت ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، پس وہ ایسے لوگ روز قیامت عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے اور رضا برضا ہوں گے،
ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، راضی برضا اور عیش و عشرت کی زندگی میں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، یعنی ان کا اخلاص کم ہوگا، یا ان کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی، یا ان کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی، یا ان کی زکوٰۃ ادائیگی پوری نہیں ہوگی، حج اور ارکان ان کے پورے نہیں ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اگر ان کا پلڑا نیکیوں والا اگر ہلکا ہوا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ امو منی ٹھکانہ، اور ان کا ہاویہ یعنی وہ ہاویہ نامی دوزخ کا نام ہے جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ ہاویہ۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور وہ کیا ہے ماہیہ؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے ماہیہ؟ آپ جانتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب اللہ نے بتا دیا کہ نار حامیہ، وہ ایسی آگ ہوگی جس کو اللہ نے دھکایا ہو، وہ ایسی آگ ہوگی جس کو اللہ نے دھکایا ہوگا۔ یہ نہیں کہ حامیہ دیکھتی ہوئی آنکھ، دیکھتی ہوئی آنکھ تو پتہ ہے ہمیں، نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آگ کون سی ہوگی۔ اب وہ آگ کون سی ہوگی؟ جواب خود اللہ نے دیا ہے کہ نار حامیہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو اللہ نے دھکائی ہوگی، جس آگ کو اللہ نے 1000 سال دھوکا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھوکا وہ گرم ہو گئی، پھر 1000 سال دھوکا پھر وہ سیاہ ہو گئی، اب تاریکی کو کاٹتی کھاتی ہے۔ تو اب بتائیے، اس آگ سے پناہ مانگیے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور کی دعا اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، کہ اللہ تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری جہنم سے پناہ اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی رضا بھی عطا فرمائے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے ہم سب کو جنت الفردوس بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔